بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اور پاکستان کی قومی سیاست بدستور ایک بھونچال آیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے آتش فشاں ہیں وہ ابل رہے ہیں۔ انہوں نے پھٹنا کب ہے، ان کو پھٹنے سے بچانے کے لیے کرنا کیا چاہیے، یہ ہے اصل چیز۔ اور چونکہ ایک پلانٹڈ قسم کی تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور اس تحریک عدم اعتماد کو بے نقاب کیا سابق وزیر اعظم عمران خان نے، اور انبلیویبل، ناقابل یقین حد تک انہوں نے اس ساری کی ساری پلاننگ کو الٹا کے رکھ دیا۔ اور اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی لانے کی وجوہات لکھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ ہم منتخب وزیر اعظم کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں، اور منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی جو وجہ بتائی گئی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ کیا وزیر اعظم عمران خان پہ کرپشن کے چارجز تھے؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جا رہا تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کے دشمن ملکوں کے ساتھ کوئی خفیہ سفارتی تعلقات تھے؟ وہ بھی نہیں۔ تجارتی تعلقات تھے؟ وہ بھی نہیں۔ کیا ان کی کوئی بیرونی دنیا میں ان کے ایسے اثاثے تھے جو کہ ان ملکوں میں تھے جو پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان پیسوں کی وجہ سے کرپشن اور دولت، جو لوٹ مار کی دولت، اس کی وجہ سے کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کمپرومائزڈ ہو رہے تھے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں وجہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ ان میں سے کوئی چارج نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، حکومت گورننس پہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے، اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، معیشت بگڑ گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک وہ ہے اس کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین مذاکرات کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام یہ ہے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ کہا گیا تھا۔ اب اور مہنگائی مارچ بھی، اس کو مہنگائی مارچ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اس میں عوامی پذیرائی تھی نہیں، عوام نے اس سارے مہنگائی مارچ کو فارغ کر دیا تھا، ستیہ ناش کر دیا تھا۔ تو پھر آخر وجہ کیا بنی؟ اس میں یہ کہا گیا کہ مہنگائی، اب تازہ ترین عمران خان صاحب نے جون تک قیمتیں فکس کر دی تھیں، اور آئی ایم ایف کی مزید شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب موجودہ جو آئی ہیں امپورٹڈ کمپنی، اس نے یہ کیا کیا، دوبارہ سے مذاکرات شروع ہو گئے، اور کڑی شرائط کے ساتھ وہ پروگرام لایا جا رہا ہے۔ اور پیٹرولیم پرائسز، ڈیزل موجود ہی نہیں ہے، پورے پنجاب میں ڈیزل غائب ہو گیا ہے، نہیں مل رہا، اور پیک سیزن ہے کسانوں کے لیے، غائب ہے۔ لوڈ شیڈنگ بدترین ہو چکی ہے۔ اسلام آباد جیسے شہر میں 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کل ہی ہم بیٹھے تھے، ریکارڈنگ تھی کاشف عباسی صاحب کے گھر، مہر بخاری صاحبہ نے عید شو ریکارڈ کرنا تھا، تو کئی گھنٹے بیٹھے رہے، بجلی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ باقاعدہ طور پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو لوڈ شیڈنگ اسلام آباد میں بھی حد تک آ چکی ہے، اور لوگ چلا رہے ہیں انجن، اور وہ چلتے ہیں ڈیزل سے، ڈیزل بھی غائب۔ تو یہ تو ہو چکا ہے حالت، اس وقت حالت زار یہ ہے۔ آگے 30 روپے پر لیٹر آئی ایم ایف کی شرائط مان لی گئی ہیں، 30 روپے پر لیٹر وہ قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اور فی لیٹر وہ بھی ایک الگ مسئلہ، اور سبسڈی ساری کی ساری ختم کی جا رہی ہے، نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، نیا بجٹ تیار کرنا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ اب ان حالات میں جو الزامات عمران خان صاحب پہ لگائے گئے تھے، وہ الزامات تو سارے کے سارے موجودہ حکومت ہی غلط ثابت کر رہی ہے۔ مہنگائی کا طوفان وہ خود اس سے ڈبل لے کے آ رہی ہے۔ تو یہ ہے جی معاملہ، اور لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کچھ اور تھا، جس کی وجہ سے یہ بات اب سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ پلانٹڈ تھی، اور معاملہ کچھ اور تھا، اور در پردہ معاملات کچھ اور تھے۔ عمران خان صاحب کو ہٹانا مقصود تھا، اسی لیے اب ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، صورتحال سنبھالی نہیں جا رہی۔ صورتحال اس لیے کہ الیکشن، عام انتخابات ہونے تھے،
اس قومی اسمبلی کو تو جعلی اسمبلی کہا جاتا تھا، سلیکٹڈ اسمبلی کہا جاتا تھا، دھاندلی کی پیداوار کہا جاتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، مسلم لیگ نواز ہو اور باقی جماعتیں ہوں، وہ بالکل کہتی ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ کہ انتخابات فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ جب تحریک اعتماد کو انہوں نے پلٹ کے فارغ کر دیا اور اپنا پوری کی پوری سازش بے نقاب کر دی، اسمبلی توڑ دی گئی، انہوں نے اسمبلی توڑ دی، لیکن اس کے نتیجے میں جو عوام کی طرف سے ان کو رسپانس ملا اور پوری کی پوری عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی عمران خان کے ساتھ، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہاتھ پاؤں پھولے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا، یہ تو اسکرپٹ ہی الٹا پڑ گیا، اگر اب الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان صاحب تو جیت جائیں گے، کیونکہ بتایا تو یہ گیا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ عمران خان کی حد تک ہی یہ جماعت ہے، یہ جماعت تتر بتر ہو جائے گی، تحریک اعتماد جیسے ہی آئے گی عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، آدھی سے زیادہ جماعت ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی، اور اس کے بعد ہم جو چاہیں سے کریں گے، پبلک کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، کوئی رد عمل نہیں آئے گا، اور اس کے بعد ہی موجیں ہی موجیں۔ یہ ان کا اسکرپٹ تھا، یہ انہوں نے بتایا تھا، بتانے والوں کو بتایا تھا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا اس کے برعکس، وہ یہ ہوا کہ وہ تحریک اعتماد کا جو نیریٹو تھا وہ کہ سارے کے سارا ہی خفیہ مراسلے کے بعد الٹا ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ جی اس کو تو پھر ہم اسی گورنمنٹ کو جو ہے حکمراں اتحاد موجودہ، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو مہنگائی کا طوفان آئے گا تو مزید عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ یہاں تک تو پھنسے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے ذرا ان کو رگڑا لگے مسلم لیگ نواز کو۔ اب الیکشن کروانا چاہتے ہیں جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، کیونکہ اس مسئلے کا حل اور کوئی نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے بہت ہی اس طرح کی گفتگو وہ کم ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی مئی کا مہینہ ملک کی سیاست میں ہنگامہ خیز ہوگا، اور جس میں استعفے لیے یا دیے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی تگڑا جملہ ہے، ٹھیک ہے جی، استعفے لیے اور دیے جا سکتے ہیں، اور ملک کے مسائل کا واحد حل الیکشن اور صرف الیکشن ہے۔ اور انہوں نے 3-4 دفعہ کہا الیکشن الیکشن الیکشن۔ پھر ایک اور بات بھی، روس کا ذکر، کیونکہ روس کا ہوا ہے نا، اگر عمران خان صاحب رہتے، انہوں نے روس کے ساتھ تجارت کرنی تھی، اور 30% سستا پیٹرول ملنا تھا، ڈیزل ملنا تھا، انرجی گیس ملنی تھی 30% سستی، 100 روپے کی چیز 70 روپے میں ملنی تھی۔ اس کے بعد گندم ہمیں سستی ملنی تھی، 30% سستی ملنی تھی، اور اس سے پاکستان میں مہنگائی کا نام و نشان تک نہ رہتا، کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا، کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے ہی قیمتیں فریز کر دی تھیں 30 جون تک، پیٹرولیم پرائسز کی بھی اور باقی بجلی کی اور انرجی کی بھی 30 جون تک قیمتیں فریز کر دی تھیں، سوچ سمجھ کے کی تھیں۔ پھر روس کا وزٹ کیا گیا، اور روس کا وزٹ تمام ادارے آن بورڈ تھے، متفقہ طور پہ طے کیا گیا تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا، تختہ نہ الٹا جاتا، تو پاکستان میں تو یہ مہنگائی شنگائی اور یہ ڈیزل کی کمی اور یہ سارا کچھ یہ تو ختم ہو جانا تھا، لیکن یہ مقصود نہیں تھا۔ اگر پاکستان کی اکانومی آزاد ہوتی ہے، مہنگائی ختم ہوتی ہے، اور فیول باہر سے خریدنے کے لیے یہ سارا سلسلہ ختم ہوتا ہے، روس اپنی ضرورت کے تحت دیتا ہے، انڈیا کو بھی دے رہا ہے، تو لہٰذا جی عمران خان کا ہٹایا جانا ضروری تھا، اور پاکستان کی معیشت کو دوبارہ IMF کے شکنجے میں دیا جانا ضروری تھا، کیونکہ پاکستان کی معیشت آزاد ہو رہی تھی، اس کو دیا جانا بہت ضروری تھا، اور اسی لیے یہ سب کچھ کھیل کھیلا گیا، اور اب سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ اب الیکشن کا معاملہ ہے، اب اگلی بھی سن لیں، الیکشن ہونا ہے۔ الیکشن کے لیے ایک بڑی ہی باریک واردات کون ڈال رہا ہے؟ وہ ڈال رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس دن بھی، عین اس وقت جب فیصلہ
ہونا تھا، محفوظ کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم تو الیکشن کروا ہی نہیں سکتے، ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے، اور پھر بلایا گیا۔ سپریم کورٹ کا بھی یہی خیال تھا کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز بھی انکاری ہو گئی اور بلاول بھٹو بھی پہنچ گئے فوراً کہ میری بھی بات سنی جائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گیا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جب یہ ہوا تو ظاہر ہے اس کے بعد بند گلی میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اور یہ سارے کا سارا ریورس ہوا۔ اب پھر الیکشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر آ گیا ہے میدان میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئی مردم شماری اگر کی جاتی ہے تو پھر انتخابات، اگلے عام انتخابات مئی 2023 سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مئی 2023 سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جو عمران خان صاحب نے جو کال دی الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے اور یہ مسلم لیگ نواز کی زبان بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے خدشات درست ہیں، وہ عملاً ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہی الیکشن کروانا ہے، اور ناگہانی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو الیکشن کی تیاری نہیں کروا رہا، الیکشن نہیں کروا رہا۔ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ پبلک میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے، ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست ہے، اور اگر فوری الیکشن ہوتا ہے، 2 مہینے بعد ہوتا ہے، 4 مہینے بعد ہوتا ہے، تب بھی جو پلز آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں آ رہی ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، جبکہ بتایا تو یہ گیا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، یہ اپنی موت آپ مارے جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، لیکن عوام کا جمع غفیر ہے وہ کر رہا ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ 11 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، اور یہ وہ اندر تانے بانے بنے جا رہے ہیں، سازشی کہانیاں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں، میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور ہرڈل پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان قومی اسمبلی نے استعفیٰ دیا تھا، وہ استعفے قبول نہیں کیے جا رہے، وہ کہتے ہیں جی استعفے درست نہیں تھے، اور پھر ان استعفوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر جو 63A کے تحت فلور کراسنگ کا بھیجا گیا تھا 20 ارکان قومی اسمبلی کے خلاف ڈکلیریشن کی بھیجا گیا تھا، 28 اپریل تک اس کی سماعت ملتوی کی ہے، اور 20 ارکان قومی اسمبلی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی نے ڈکلیریشن 14 اپریل کو بھجوائے تھے۔ ان ڈکلیریشن پر الیکشن کمیشن میں سماعت 28 اپریل کو ہوگی، اور 26 ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ڈکلیریشن 20 اپریل کو بھجوائے۔ ان تمام MPs کو 6 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ اور پنجاب اسمبلی میں وہ لوٹے شامل ہیں جس کی وجہ سے، جن کی ووٹوں کی وجہ سے وہ جو ایک سو کالڈ الیکشن ہوا ہے وزٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے، اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بجائے اس کے کہ اپنا ایکٹ کرے اور امپارشلی کرے، غیر جانبداری سے کرے، وہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ بھی اسی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے جس ڈگر پہ حکمران اتحاد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کی طرف نہ جایا جائے، بلکہ یہی کمپنی کو آگے لے کے چلا جائے۔ اور یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔